شیطان کا نزول نہیں ہوا کرتا جب تک دل کے تار گنبد خضرا سے جڑتے نہیں، کبھی آمد ہوا نہیں کرتی ہے۔ آپ نے وہ قصیدہ لکھ دیا، قصیدہ لکھا، آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آ گئے، حضور علیہ السلام آئے، بصیری اپنی قسمت پہ بجت کرنے لگا، اپنی قسمت سے مسرور ہو گیا۔ ایمان والے علماء کرام بیان فرماتے ہیں بصیری نے قصیدہ لکھا، لکھ کر سوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا امتی تیرے دل کے اندر مجھ سے ملنے کی تڑپ بعد میں پیدا ہوتی ہے، نبی کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ تیرے اندر یہ تڑپ بعد میں آتی ہے، نقیب گنبد خضرا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ حضور الاسلام تشریف لائے، فرمایا بصیری آج ذرا مجھے نعت تو سنا، قصیدہ تو سنا۔ بصیری عرض کرنے لگے آقا بڑے بڑے لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں، لیکن آج بڑا عجیب سما ہے، آقا کون سی نعت سناؤں؟ حضور السلام سے بصیری نے کہا آقا کون سی نعت سناؤں، کیونکہ نعتیں لکھنے والے بڑے تھے۔ میرے آقا السلام نے فرمایا بصیری میں اور نعتوں کی بات نہیں کرتا، مجھے وہ نعت سنا جو تم نے آج رات کو لکھی ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں بصیری تو کیا سمجھتا ہے کوئی میری ثنا خوانی کرے مجھے خبر نہ ہو؟ کوئی بھی کرتا ہے، ہم خبر گیری لیتے ہیں۔ امام بصیری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بصیری تیرے قدموں پہ قربان ہو جائیں، کوئی آج کوئی نعت نہ پڑھ رہا ہو نعت، کوئی عالم سفارش کر دے گا، حضور ذرا اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیجیے۔ کوئی گاؤں کا بڑا چودھری فرمائش کرے گا، کوئی گاؤں کا اور بڑا کر دے گا، کوئی اور کرے گا فرمائش، لیکن بصیری تیری قسمت پہ قربان ہو جائیے۔ آج مجھے نعت والا خود کہتے ہیں ذرا میری نعت تو سنا دے، میری نعت تو سناؤ۔ امام بصیری کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اور یہ نعت پڑھنا یہ کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ امام بصیری نے نعت پڑھنا شروع کی، جب نعت پڑھ رہے تھے امام بصیری کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نعت پڑھتے ہوئے اس طرح جھوم رہے تھے جیسے پھل والی شاخ پہ پھل لگا ہو اور جب ہوا چلے تو وہ جھول جایا کرتی ہے، آقا اس طرح جھوم رہے تھے۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر جنوب تک جدھر نظر اٹھاؤ قصیدہ بردا شریف ہر شخص کو ایک شعر ضرور یاد ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایسے یاد نہیں ہوا، اسے آقا نے قبول کر لیا ہے۔ نعتیں بڑی لوگوں نے لکھی ہے، بڑے نعت خواہ آئے، لیکن رنگ اسی نعت کو چڑھ رہا ہے تو دربار رسول میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ جب آپ نے نعت پڑھنی شروع کی حضور علیہ السلام خوش ہوئے، خوش ہو کر ارشاد فرمانے لگے بصیری بتا اب یہ عاشقوں کی زبان میں یہ جملہ کہنے والا ہوں۔ علماء نے کتب میں لفظ چادر کا ہے کہ حضور اسلام نے بصیری کو چادر عطا فرمائی، لیکن عاشقوں کی زبان میں کہتے ہیں آقا اسلام نے فرمایا بصیری شفا چاہیے، شفا چاہیے یا کملی والے کملی چاہیے، شفا چاہیے یا کملی والے کملی چاہیے، دعا کرو اللہ مانگنے کا طریقہ عطا کر دے، اللہ مانگنے والے کا طریقہ عطا کر دے۔ بصیری عرض کرتے ہیں آقا کملی اپنی خوشی سے دی دیے، کملی اپنی خوشی سے دی دیے، شفا میری مرضی سے دے دیجیے۔
کملی اپنی خوشی سے دیجیے، شفا میری مرضی سے دیجیے۔ آقا اسلام نے جس مقام پر فالج تھا وہاں پہ آپ نے ہاتھ جوڑا، وہ جسم درست ہو جاتا ہے، اپنی کملی بھی عطا کی، فرمایا اسے لے لے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قیامت تک آنے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بھی میری ناز کرتا ہے نبی اسے انعام دیتے ہیں۔ اگلا جملہ سن لیجیے، آج اگر کوئی ناز کرتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی کی حمد و ثنا کرتا ہے، کوئی خوش ہوتا اس سے نذرانہ یا تحفہ دیتا ہے، معمولی نہ سمجھے وہ رب و نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے۔ اب آنکھ کھلی، بصیری اٹھ کر بیٹھ گئے، اور 12 سال تک کسی حکیم نہ اٹھا سکے، 12 سال تک کسی ڈاکٹر نہ اٹھا سکے، نبی کا ایک ایسا آتا ہے اللہ شفا دیتا ہے، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ اب آگے چلیے، صبح ہوتی ہے، آپ نے وہ آقا اسلام کی عطا کی ہوئی چادر کو سر پہ باندھا، مسجد کی طرف چل پڑے، چلتے چلتے جناب نماز کے لیے گئے تو رستے کے اندر وہاں کے ولی کامل حضرت ابو رجاء صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے، کہنے لگے بشیری تو چل نہیں سکتا تھا، آج بڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ بشیری اس وقت کہتے ہیں کہ آج کرم ہوا ہے مجھے، میرے نبی کا کرم ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کرم کیسے ہوا؟ کہنے لگے آقا خواب میں آ گئے تھے، حضور السلام نے یہ سب کچھ دیا۔ اس وقت ابو رجاء صدیق کہنے لگے ذرا وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دے، وہ قصیدہ مجھے بھی سنا۔ اس وقت بشیری کہنے لگے میں تمہیں کون سا قصیدہ سناؤں؟ تو آج نبی کو سنایا ہے۔ اس وقت بشیری کہنے لگے یار میں نے تو رات لکھا ہے، رات آقا کو سنایا ہے، کسی کو خبر نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ ابو رجاء صدیق کہنے لگے مدینے کے ملنگ ایسے بندے ہیں، رات تو نبی کو نام سنا رہا تھا، میں بھی وہاں کھڑا سو رہا تھا، میں بھی وہاں پہ کھڑا حضور السلام کی نعت رسول مقبول کو سن رہا تھا، جو تو سرکار کو نام سنا رہا تھا۔ تو یہ بات ہے اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا جو ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سرکار کی تعریف کی توفیق عطا فرمائے، حضور السلام کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب بھی کوئی محبت سے سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہے اللہ کے نبی اس سے ضرور نوازا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کون نہیں جانتا، یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ، یہ بھی نعت بڑی مشہور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ، آتی ہے نا، حسنت جمیع یہ شیخ سعدی کو معمولی نہ سمجھیے، یہ وقت کے امام ہے جن کی جو ہے کتب لکھی ہوئی جب تک درس نظامی میں کوئی پڑھتا نہیں اسے عالم ہونے کی سند نہیں ملتی۔ گلستان دوستان کریمہ ساتھیہ، یہ آپ نے جو لکھی ہے کتاب فارسی کے اندر جب تک کوئی پڑھتا نہیں اسے عالم ہونے کی سند نہیں ملتی۔ یہ شیخ سعدی انہوں نے سرکار کی بڑی نعتیں لکھی ہے، ایک دن نعت لکھنے کے لیے بیٹھ کے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب خاموش ہو گئے، آگے چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ اتنی نعتیں لکھی ہیں ساری مکمل ہو گئی، یہ ایک نعت جو ہے اس کا ایک مصرع پورا نہیں ہو رہا، اب یہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ اب یہ چوتھا مصرع کہاں سے لاؤں؟ جیسے ہی پریشانی کے عالم میں آنکھ لگتی ہے میرے آقا خواب میں آ گئے۔ حضور اسلام نے فرمایا سعدی ذرا نعت سے سناؤ،
آقا اتنی نعتیں آتی ہیں کون سی سناؤ؟ فرمایا جو ادھوری رہ گئی تھی وہ سنا دو، جو نہ مکمل رہ گئی تھی وہ سنا دو۔ شیخ سعدی عرض کرنے لگے ڈر رہے تھے نا کہ بھئی نامکمل ہے، پوری ہوتی تو سناتا۔ عرض کرتے ہیں بلغل اولا کو کمال ہی کشفت جاب کمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ آقا مسکرا دیے، فرمایا آگے پڑھو۔ آقا سعدی کا علم ختم، کتابیں ختم، قلم ختم، تمام چیزیں بے بس ہو گئی، ہر چیز نے جواب دے دیا۔ نہ عقل کام کرتی ہے، نہ علم کام کرتا ہے، نہ ہوش و حواس کام کرتی ہے۔ فرمایا شادی بھی جو اللہ کے نبی بتا دینا چاہتا ہے، جہاں سب کی عقل و علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان ہو، آقا پریشان ہو، فرمایا چوتھا مجھ سے لے لو صلو علیہ وآلہ، فرمایا چوتھا مجھ سے لے لو صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں جو نعت مقبول ہوتی ہے، یہ نعت پھر مشہور زمانہ بنا کرتی ہے۔ ایک نام علامہ اقبال کا بھی آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، دوران صدارت ایک نعت کا کلام اعلیٰ حضرت پڑھتا ہے، امام عشق و محبت کا وہ کلام پڑھ رہا ہے۔ کلام اس نے یہ پڑھا زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ساری کائنات رب العالمین کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب العالمین شہر مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ جب یہ اس نے کلام پڑھا، علامہ اقبال بھی عاشق تھا، مائک پہ آ گئے، نعت کا کلام پڑھ کے نیچے اترتا ہے، کہنے لگے ذرا پیارے بتا تو صحیح یہ نعت کس کی ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا یہ فاصلے بریلی امام احمد رضا کا کلام ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے کلام ان کا رہے گا، دو شعر میرے بھی شامل کر لیجیے، کلام ان کا رہے گا، دو شعر میرے بھی شامل کر لیجیے۔ علامہ اقبال نے جو شعر لکھا وہ توجہ کے ساتھ سنیے، کہنے لگے کہ بڑی بات ہے فردوس اعلیٰ، بڑی بات ہے فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو، اور ہنم کی آتش لگائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو اور ہنم کی آتش لگائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال نے شعر لکھا کہ یہ بڑے بڑے نعت آئے جو نعتیں پڑھتے رہے، لکھتے رہے، جب بھی کوئی بندہ سرکار کی ہم کو صلاح کرتا ہے اللہ کے نبی اسے ضرور نوازتے ہیں۔ پھر تباہ حمیری یہ ایک بادشاہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باصادت سے 1000 سال قبل یہ وہاں سے یمن سے نکلتا ہے اور چلتا ہوا دورہ کر رہا ہے، پوری دنیا کا دورہ کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر آیا۔ اس کے ساتھ 400 علماء کرام کی جماعت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرکار کا میلاد کرنے والے، سرکار کی ذکر کی محفل سجانے والے، میں مسلم شریف میں بتا دوں ہم تو سال بعد میلاد کرتے ہیں، آقا تو ہر ہفتے میلاد کیا کرتے تھے، آقا تو ہر ہفتے میلاد کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم اسلام کے صحابہ ہے یا رسول اللہ آپ یہ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آقا اسلام نے فرمایا اس لیے کہ سوموار کو میرا میلاد ہوا تھا، میں پیدا ہوا تھا، میں اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے میلاد منایا کرتے تھے۔ اب یہ آگے حالات بدلتے گئے، جس کا جیسے رنگ چڑھا اس نے ویسے سرکار کا میلاد منا دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، سرکار کی حمد و ثنا کر دی۔ تو اب ہوا کیا، سوا 400 علماء کرام کو لے کر وہ چلتا آ رہا ہے۔ جب مکہ کی سرزمین پر آیا، پچھلے جتنے اس نے شہروں کا دورہ کیا لوگ آ کر استقبال کرتے، مکہ میں آیا کوئی بھی نہیں آیا۔ وزیر کو بلا کر کہنے لگا کوئی یار عجیب بات ہے، اتنا بڑا بادشاہ کو استقبال کے لیے ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا
مکہ والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، مکہ والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بادشاہ ہوگا اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک گھر ہے یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ اسی کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اس گھر کو گرا دیتا ہوں، نہ گھر رہے گا نہ لوگ اس پر جائیں گے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا نا گھر کو ڈھانے کا، گرا دینے کا، اسی وقت اس کو سر کا درد شروع ہوا اور اتنا سخت سر کے اندر درد ہوا کہ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، علاج کرتے ہیں، آرام ہی نہیں آ رہا۔ ایک روحانی حکیم بھی تھا جو روح کو جاننے والا تھا، دین کو جاننے والا تھا، وہ آخر میں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی کر رہے ہیں، بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا یار میں کرا آپ سمجھا نہیں کرا، اس کی تشریح کر۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ارادہ تو نہیں کیا برا؟ یار میں نے تو کوئی نہیں برا ارادہ کیا، سوچو۔ ہاں میں نے ابھی سوچا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے کہا جو بھی اس کی طرف آتا ہے نا نظر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا خود جو ہے اس گھر کا محافظ بن جاتا ہے، اور پھر تیری کیا ضرورت ہے اس کو گرا سکے؟ اس کو تو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو کوئی آدمی چاہتا ہے کسی کا گھر گرا دیا جائے، آدمی نہیں چاہتا میرا گھر گر جائے، تو رب کیسے چاہے گا میرا گھر گرا دیا جائے؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ نہیں تو گرا سکتا۔ اس نے کہا ابھی توبہ کر، جب بادشاہ توبہ کرتا ہے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر نہ خانہ کعبہ کی محبت پیدا ہو۔ پہلے اس سے قبر کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا، اس نے پھر جمل سے غلاف منوایا اور خانہ کعبہ پر اس نے غلاف چڑھا دیا، بڑا خوبصورت غلاف چڑھا دیا۔ اب یہ آگے چلتا ہوا آیا مدینہ کی سرزمین پر، وہاں پر جنگل تھا، جنگل تھا، 400 علماء کرام وہاں پر رک گئے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور جو علماء کرام کے سردار تھے ان کا نام شامون رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا جنگل میں کیا رہ کر کہو گے؟ انہوں نے کہا آج جنگل ہے، آج جنگل ہے، کچھ ایک وقت ایسا آئے گا اسی جنگل میں منگل لگے گا۔ بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے، ذرا اسے کھول کر واضح کیجیے۔ اس وقت علماء نے کہا ہم نے تورات میں بھی پڑھا، زبور میں بھی پڑھا، انجیل میں بھی پڑھا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، یہیں پر ان کا وصال ہوگا، یہیں پہ گنبد خضرا بنے گا۔ اور علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ گنبد خضرا جہاں پہ حضور اسلام کا جسم مبارک ہے، اس جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ دلیل یہ دیتی ہے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو عرش پہ نازل ہوتا، اگر کوئی برکت والی جگہ ہوتی تو قرآن وہاں پہ نازل ہوا۔ قرآن رب کا کلام ہے، اترتا ہے تو دل مصطفیٰ پہ اترتا ہے، قلب مصطفیٰ پہ اترتا ہے۔ تو خیر اب انہوں نے ڈیرے ڈال جگہ دی، جب ڈیرے ڈال دیا تو بادشاہ بھی رک گیا۔ اب اس نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ مکان بنا دیا۔ جب مکان بنایا نا تو اس کو ایک منزل اوپر کر دیا۔ لوگوں نے کہا شاید بادشاہ رہنا چاہتا ہے، اس نے کہا نہیں میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ علماء کرام کے لیے اس نے وہ ایک بہت بڑی کالونی بنا دی کہ آپ یہیں پہ رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس نے ایک خط لکھا، خط نبی کریم علیہ السلام کے نام لکھا، یا رسول اللہ اگر آپ میری زندگی میں آئے تو جیسی آپ مدد چاہیں گے میں ویسے حاضر ہوں گا، اور اگر یا رسول اللہ اگر میں آپ کی زندگی میں نہ ہوا تو قیامت کے دن اپنی شفاعت سے مجھے محروم نہ کرنا، قیامت کے دن اپنی شفاعت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ اور پھر جو اس نے وہ 2 منزلہ عمارت بنوائی تھی اس کو تالا لگا کر چابی شمول یہ جو علماء کرام کے سردار تھے ان کے حوالے کر دی، اگر آقا آ جائے تو یہ مکان میری طرف سے تحفہ دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی نیک اولاد کو وصیت کرتے جانا کہ جب اللہ کا آخری نبی ہے یہ مکان بھی ان کا ہے، یہ خط بھی میں ان کو دے
کے جا رہا ہوں۔ اب وہ چلا گیا بادشاہ، اب وہ وقت بھی آ گیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ قریظہ اصل میں تیری عظمت پہ قربان ہو جائے، 100 اونٹ کے لالچ میں چلتے ہیں وہاں سے مکہ کی 70 سوار ہیں آپ کے ساتھ آ گئے، سرکار دو عالم نے اسلام کو گھیر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے آتا یہ 70 ہم دو، فرمایا کیا ہوا؟ ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، یہ کیا ہوا 70 ہے؟ آگے آیات نے فرمایا نہ کیا تیرا فریدہ اصل میں حضور اسلام نے 2-4 پیار بھری باتیں کی، آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، خود گرفتار ہو گیا، آیا گرفتار کا آیا قیدی بنانے کے لیے تھا، خود قیدی بن گیا۔ اب سرکار کے قدموں پہ سر رکھ کے عرض کرتے آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کر لیجیے۔ حضور اسلام نے دار اسلام میں داخل کیا، فرمایا اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ جدھر آپ کا رخ ادھر ہمارا رخ، واپس مکے میں نہیں جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے سال شاید یہ روایت بیان کی ہوگی، انہوں نے اپنی دستار اتاری، سر سے دستار اتار کر ایک لمبی ساری چھڑی لی، اس کے اوپر اس دستار کو لگایا۔ آقا آپ مدینے میں جائیں گے، مدینے میں آپ کی آمد ہوگی، آمد کا یہ جلوس ہے، جھنڈا تو آگے ہونا چاہیے، سرکار کے نام کا جھنڈا تو ہونا چاہیے۔ اب یہ جھنڈا لے کر مدینے کی سرزمین پر جاتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ سرکار دو عالم نے اسلام ابھی تک دور تھے، روز آ جاتے مدینہ والے، روز آ جاتے، آ کر وہ پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھتے کہیں سرکار دو عالم نے اسلام آ رہے ہیں۔ یہ مدینہ والوں کی بڑی شان ہے، مدینے والوں کی۔ سرکار جب فتح مکہ ہوا نا تو حضور الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر تشریف لائے، طواف کعبہ کیا نا، تو اس وقت کچھ جو مدینہ والوں کے بچے تھے انہوں نے جذبات میں آ کر کہا شاید اب حضور ہمیں چھوڑ دیں گے، مدینہ کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ کو آپ کا وطن مل گیا۔ سرکار کے کانوں میں آواز پڑی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوا کر ارشاد فرمایا او انصار مدینے کے رہنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا نبی تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ کی قسم میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ مدینہ والوں کی شان ہے جنہوں نے سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ اور یہ پوچھتے پھر سے مولانا عبد الرحمان جامی رحمہ سے، یہ تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب آپ کے بارے میں کسی نے کہا نا کہ بھئی ہر سال مکہ مکرمہ بڑی پیار سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا نادان یہ تیری غلطی ہے، کوئی پانی بھر آئے گا، حج کا بہانا ہے دیکھر سرکار تو حج کا بہانا تلاش کرتا ہوں، حج ویسے جاتا ہوں، حقیقت میری حاضری سمبر خزرہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمان جامی رحمان آپ ایران کی سرزمین سے چلتے ہیں، جب آپ حج کرنے کے لیے گئے نا تو حج مکمل ہو چکا تو آپ باہر آنے لگے، کسی نے کہا عاشقوں کے امام ہے، بڑا درد دیتے ہیں سرکار سے عشق کرو، اس وقت جو ہے تم مدینہ شریف کیوں نہیں جا رہے، واپس کیوں جا رہے؟ کہنے لگی اگر میں روزے رسول پہ گیا میرے آقا نے فرمایا جامی حج کا بہانا تھا، میرے لیے تو خاص نہیں آیا تھا نا، میں اپنے گھر جاؤں گا وہاں سے صرف سرکار کے روزے کی زیارت کے لیے آؤں گا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو یہ عشق والے تھے، جب سرکار وہ مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے نا تو وہ یہودی ٹیلے پہ چڑھ گیا تو وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دور سے ودھا کے چہرے کو دیکھا، یہ ودھا کے چہرے کا جو تذکرہ ہے بڑا نورانی چہرہ تھا، کہنے لگا مسلمانوں آ جاؤ تمہارا مدعا تمہیں مل گیا، تمہارا مقصد تمہیں مل گیا۔ اب لوگ چوک پر چوک جو ہے وہ گلیوں کے اندر نکل آئے، مدینے کے باہر آ گئے، سرکار دو عالم السلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب مسلم شریف کی روایت پڑھ کے دیکھ لے، جو بچے ہیں جوان ہیں وہ گلیوں کے اندر نعرے لگاتے تھے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ آج جو ہم لگاتے ہیں نا یہ بڑا محبت بھرا نعرہ ہے، اور یہ ایسے نہیں لگاتے، یہ تو نبی کی موجودگی میں صحابہ نے لگایا تھا، صحابہ کے بچوں نے لگایا تھا۔ اب آگے بڑے بڑے امیر یا رسول اللہ ہمارے گھر کے لیے، یا رسول اللہ ہمارے گھر کے لیے، اب آ کر اسلام کی وہ اٹھنی کی مہار کو پکڑتے ہیں، نبی کریم اسلام نے کہا مہار چھوڑ دو مہار، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس سے پتہ ہے کہاں جانا، اس سے پتہ ہے کہاں جانا، جس مقام پہ اس جانور سے نبی کی قدم لگ جائے اللہ اسے وہ شعور دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں
اب وہ اونٹنی چلتی چلتی کہاں آتی ہے؟ وہ ایوب انصاری کے گھر کے باہر آ کر رک جاتی ہے. اب وہ آتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان اتارنے لگے. سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیے, بڑا عشق بڑا جملہ ہے. دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس جملے کو کیچ کرتے ہیں. یہ جو پیچھے واقعہ میں تباہ کا بیان کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ جڑنے لگا ہے. اب محبت میں آ کر بلند آواز سے نبی کی شان سن کے سبحان اللہ کہنا. اب وہ ایوب انصاری آئے گا, آ کر جب سامان کو پکڑنے لگے میرے نبی نے شاد سنایا ابو ایوب انصاری سامان کو رکھ دے. آتا میرے گھر کے باہر رکی, میں کیوں جہاں پہ اب سامان لے کر کیوں نہ دیں؟ آپ نے فرمایا تو جہاں بیٹھے گی وہی میرا مسکن ہوگا. میں پہلے چابی لانے وغیرہ کی فرمایا, پہلے چابی لانے